آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ؟ عائرہ کی بات سن کر سردار بہرام خان نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن پھر نگاہیں پلٹ نہیں بھول گیا۔ معصوم چہرہ، بڑی بڑی کالی رنگ کی آنکھیں، پھیکی غصے سے لال ناک، وہ چھوٹی سی دان پھانسی لڑکی جو بمشکل اس کے کندھے تک آتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے غصے سے سوال کر رہی تھی۔ بہرام نے اپنے بازو باندھے اور ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اپنے مخصوص بھاری لہجے میں بولا، تمہیں اندازہ ہے کہ تم اس وقت کس سے مخاطب ہو؟ جی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اس وقت میں ایک اندھے انسان سے مخاطب ہوں جسے چلنے کا ہی سلیقہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے تو اپنی یہ چنی چنی آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر دیں، آپ کی وجہ سے میرا سر ٹوٹ گیا ہے۔ بہرام اس کی فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو سن کر حیران رہ گیا تھا۔ لڑکی، تمیز سے بات کرو۔ بہرام کا لہجہ تھوڑا سا اونچا ہوا تو وہ اس سے بھی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کر کے مجھے ڈرا نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے غلطی کی ہے، ابھی اور اسی وقت مجھ سے معافی مانگے۔ میں؟ بہرام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور حیرت سے سوال کیا، میں یعنی سردار بہرام خان تم جیسی بیوقوف لڑکی سے معافی مانگوں گا؟ ابھی میرا اتنا برا وقت نہیں آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے گزرنے ہی والا تھا کہ عائرہ دوبارہ سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار عائرہ نے اپنا دایاں ہاتھ سامنے کی طرف کر کے اس کے سینے پر رکھا اور اسے ہلکا سا پیچھے کی طرف دھکا دینا چاہا، لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے ہیں، ویسے بھی یہ میری حویلی ہے، جب تک میں آپ کو اجازت نہ دوں تب تک آپ کو اندر انٹری نہیں مل جائے گی۔ یہ کہہ کر عائرہ نے تنزیہ نظر سردار بہرام کے وجود پر ڈالی، جو کہ اب اس کی باتوں سے سخت عاجز نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے چچا سے زمینوں کے معاملات پر بات کرنی تھی اور پھر اس کے بعد اسے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ وہاں پر اس کی انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ جتنا جلدی مر جا رہا تھا، وہ لڑکی اسے اتنا ہی لیٹ کر رہی تھی۔ دیکھو چھوٹی لڑکی، مجھے لگتا ہے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہی تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ باتیں تم ایسی کر رہی ہو جیسے حویلی کی مالکن ہو، اور شکل سے تم اس کی نوکرانی بھی نہیں لگتی۔ عائرہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اسے اسی حال میں چھوڑتا لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، دودھ سے بھرا ہوا غبارہ اس کے سر کے اوپر آ کر گرا۔ پیچھے سے اسے اس چھوٹی سی لڑکی کی کھلکھلانے کی آوازیں سنائی دی، میں آپ کو منع بھی کر رہی تھی کہ اندر نہ جائے، لیکن آپ کو ہی سکندر اعظم بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی باتیں سن کر بہرام نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ وہ اس نمونے کو حویلی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی دھاڑ کی آواز سن کر بہرام کے تایا بھی باہر آ گئے تھے۔ بہرام کا حلیہ دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ یہ تم نے کیا حشر بنایا ہوا ہے اپنا؟ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگوں کو اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ یہ میں نے نہیں بلکہ اس بیوقوف لڑکی نے کیا ہے، اس سے پوچھے۔ بہرام نے اپنے پیچھے اشارہ کیا، لیکن عائرہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو اب میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس نے غصے سے دانت کچکچائے۔ وحید صاحب کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ ضرور عائرہ کا کام ہوگا، اس کی شرارتوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ بڑے ابا تو اسے کچھ بھی نہیں کہنے دیتے، اگر ذرا سا اسے ڈانٹ دو تو پوری حویلی سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ خیر، تم جاؤ اور کمرے میں جا کر چینج کرو، ہم تھوڑی ہی دیر میں نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ بہرام کا غصہ کسی طور پر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با اثر شخصیت تھا۔ لوگ اس سے بات کرنے سے پہلے بھی ہزار بار سوچتے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے بحث کرے یا پھر اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے، جبکہ اس چھوٹی سی لڑکی نے تھوڑی دیر پہلے نہ صرف اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہرام کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ تم سے تو بعد میں آ کر حساب کتاب برابر کروں گا۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا۔
فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ آئرہ بہرام کے پھپھو جان کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جبکہ اس کے بابا ملک سے باہر بزنس کے سلسلے میں گھومتے رہتے تھے۔ وہ پہلے اپنے چچا کے گھر رہتی تھی، لیکن ابھی حال ہی میں اس کے چچا بھی لندن شفٹ ہو گئے تھے، تو اسے دوبارہ سے اپنی نانا جان کے پاس آنا پڑا تھا۔ فرقان صاحب سب سے زیادہ خوش تھے، انہیں اپنی لاڈلی بیٹی کی اولاد بے حد عزیز تھی۔ وہ تو پہلے بھی یہی چاہتے تھے کہ آئرہ ان کے پاس ہی رہے، لیکن آئرہ کی اپنی چچا کے بچوں کے ساتھ بنتی تھی۔ اب وہ یہاں پر نہیں تھے تو اسے مجبوراً یہیں پر ہی آنا پڑا تھا۔ رات کے وقت بہرام حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس بار پانی سے بھرا ہوا غبارہ اس کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ اسی وقت ہی اسے پھر سے کنکتی ہوئی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو آئرہ تھوڑے ہی فاصلے پہ کھڑی اپنے سارے دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے آئرہ کو بازو سے پکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ آئرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا اور سر سراتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بہرام نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ اب کی بار درد بھری سسکی آئرہ کے لبوں سے نکلی تو وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ میں تمہیں دوپہر میں ہی بتانا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن تب تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ ابھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے حویلی کی باقی لوگوں کی طرح مت سمجھنا، جو میں بھی ان کی طرح تمہاری ان شرارتوں کو انجوائے کروں گا۔ مجھے تم جیسی لڑکیاں انتہائی زہر لگتی ہیں، جو اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اپنی ویلیوز تک بھول جاتی ہیں۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آئرہ نے یہ سنا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے زور سے بہرام کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو وہ درد سے اچھلتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت! وہ غصے سے غراتے ہوئے اسے پکڑنے کے لیے لپکا ہی تھا کہ آئرہ نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اس کے بازو سے نکلتی بھی صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ او مسٹر بہرام، خبردار، جو تم نے مجھے ان لڑکیوں میں کاؤنٹ کیا جو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو میں تمہیں امپریس کرنے میں لگا دوں۔ اب کی بار بڑے ابا بھی باہر آ گئے تھے۔ اپنے لاڈلے پوتے اور پیاری نواسی کو جانوروں کی طرح لڑتا ہوا دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم لوگ؟ بہرام نے بڑے ابا کو دیکھا تو فوراً ہی سیدھا کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر انہیں سلام کرنے لگا، جبکہ آئرہ ابھی تک صوفے کے پیچھے ہی چھپی ہوئی تھی اور اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے بہرام جس طرح سے اس کے نزدیک آیا تھا اور جیسے اس نے آئرہ کو چھونے کی کوشش کی تھی، یہ سب کچھ اس نے صرف اور صرف فلموں ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حقیقی زندگی میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ بڑے ابا، مجھ سے نہیں، اپنی اس بیوقوف نواسی سے پوچھے، دیکھے اس نے میرا کیا حال بنا دیا ہے۔ بہرام کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام آباد جاتے وقت وہ اپنے تایا جان کے ساتھ آئرہ کو ہی ڈسکس کر رہا تھا، لیکن وہ بیچاری اس کے بارے میں زیادہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دوپہر کے وقت ان سے اس بارے میں ڈسکس کرے گی، لیکن غلطی اسی کی تھی۔ اگر وہ بتا دیتی تو اسے ڈانٹ پڑتی۔ آئرہ بچے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرقان صاحب نے مصنوعی غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ انگلیاں مڑوڑتے ہوئے بولی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو یہ سارا انتظام تیمور کے لیے رکھا ہوا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جلاد اس سے پہلے آ جائے گا۔ اپنے لیے جلاد کا لفظ سن کر ایک بار پھر سے بہرام کا خون کھولنے لگا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے؟ نانا جان، میرے لہجے کو کیا ہے؟ اب تو میں ان کو عزت بھی دے رہی ہوں، پھر بھی ان کو راس نہیں آ رہی ہے۔ بہرام بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھ رہے تھے کہ معاملہ مزید بگڑتا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے بہرام کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا اور آئرہ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر آ گئے۔ نانا جان، آپ نے انہیں کچھ کہا کیوں نہیں ہے؟
وہ یہ سن کر اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تم نے اسے پہچانا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹما کر ان کو دیکھنے لگی۔ وہ بہرام ہے، اس گاؤں کا اور اس حویلی کا سردار۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا اور اسے پریشان مت کرنا۔ اس کے علاوہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ آئرہ نے یہ سنا تو اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اس نے حویلی کے باقی کزنوں سے بھی سن رکھا تھا کہ بہرام کسی ہٹلر سے کم نہیں ہے۔ اگر کوئی ذرا سے بھی غلطی کرتا ہے تو وہ اسے بہت ہی خوفناک قسم کی سزائیں دیتا ہے۔ آئرہ کو اگر پہلے ہی معلوم ہو جاتا تو شاید وہ کبھی بھی اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہ کرتی۔ ابھی میں کیا کروں نانا جان؟ ابھی تو مہربانی کر کے اس کے لیے مزید مشکلات کھڑی نہ کرنا۔ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلاتی ہوئی اپنے نانا جان کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ حویلی کے سردار سے دوستی کروں گی اور پھر دونوں مل کر سب لوگوں کی بیڑ مچائیں گے، لیکن یہاں پر تو الٹا ہو گیا۔ میں نے سردار کو ہی اپنا دشمن بنا لیا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ کیسے راضی کرنا ہے اسے۔ یہ کہہ کر وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانے لگی۔ رات کو اس نے بہت ہی دل لگا کر چائے بنائی تھی۔ وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ ملازمہ کچن میں داخل ہوئی۔ وہ بی بی صاحبہ، آپ کو شمسہ بیگم بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر وہ بھڑکا گئی اور تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ اطمینان سے لیٹی ٹی وی پر پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، آؤ یہاں پر بیٹھو۔ شمسہ بیگم نے اسے دیکھا تو فوراً ہی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ممانی میں بس یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بانو میرے پاس آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ ارے بیٹا، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو چنگی بھلی ہوں، اس نے مذاق کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور آئرہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا بالوں کے ساتھ کب سے مذاق ہو گیا۔ جب وہ واپس آئی تو نوکرانی کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے کندھے اچکائے اور چائے اٹھا کر بہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دستک دیے بغیر ہی لات مار کر دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی بہرام واش روم سے نہا کر نکلا تھا اور شرٹ لیس شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہی پلٹی تھی۔ اس نے دوبارہ سے دروازے کو زور سے لات ماری۔ جب آئرہ نے مڑ کر دیکھا تو سامنے موجود منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اور منہ دونوں ہی حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، جبکہ بہرام کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ دوسروں کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دے دے؟ اور یہ تم کس طرح سے دروازہ بند کر رہی ہو؟ تم میں کوئی بھی انسانوں والی بات ہے نہیں؟ آئرہ نے یہ سنا تو غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے بولی، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو سمجھایا بھی تھا سردار صاحب کہ اپنی آنکھوں کا استعمال کر لیا کریں، آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن آپ مجالے جو میری باتوں کو سیریس لے لیں۔ میں نے ہاتھ میں یہ اتنی بڑی ٹرے اٹھائی ہوئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیسے دروازے پر دستک دے سکتی ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، بہرام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں دوپہر کے وقت۔ جو کچھ بھی ہوا تھا آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں پر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے چائے میز پر رکھی اور خود بہرام کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور معصومیت سے اس کے چہرے کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی تھی، جبکہ بہرام اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس چائے میں کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے مجھے اپنی طرح ہی سمجھ لیا ہے؟ مجھے تم پر یقین نہیں ہے لڑکی، پہلے چائے تم خود پیو گی۔ کیا آپ میرا جھوٹا پی لیں گے؟ اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت سوال کیا تو بہرام اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا اور پھر ہلکا سا اس پر جھکتے ہوئے بولا، ہاں پی لوں گا، چلو اب جلدی سے پہلا سپ تم لو۔ اس نے کانفیڈنس کے مارے جیسے ہی گھونٹ بھرا، اگلے ہی پل چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی۔ نہ صرف سامنے موجود سردار کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا بلکہ اس کی وائٹ شرٹ کا بھی ستیہ ناز ہو گیا تھا۔ آئرہ کی حالت بھی دیکھنے والی تھی، اس کا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ میں آپ کو کہنا چاہتی تھی کہ کیا پلیز؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔
جیسے ہی اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر اپنا بازو رکھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ عائرہ کا سر اس کے کشادہ سینے سے جا کر پھر سے ٹکرایا تھا۔ آپ نے قسم کھائی بھی ہے کہ آپ میری کھوپڑی توڑ کر دم لیں گے، وہ درد سے کراہتے ہوئے بولی، لیکن بہرام اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اسے زور سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ اس نے عائرہ کے دونوں بازوؤں کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا اور خود وہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ تیسری غلطی معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عائرہ نے خوف سے تھوک نکلا۔ I am really sorry، پہلے 2 غلطیاں اب یہ سوچ کر نظر انداز کر دیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ وہی ہٹلر ہیں جس سے سب لوگ ہی ڈرتے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ پنگا نہ لیتی۔ آپ پلیز اسی غلطی میں کاؤنٹ کریں۔ اپنے لیے دوبارہ سے ہٹلر کا لفظ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے عائرہ کو بالکنی میں جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہاں پر تو بہت زیادہ سردی ہے اور میرے پاس کوئی سویٹر بھی نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جیکٹ ادھار دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اگلے 3 گھنٹوں تک تم وہیں پر ہی کھڑی رہو گی۔ اور آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، میں یہاں پر آرام کروں گا۔ دروازہ میں اندر سے لاک کر رہا ہوں۔ جب تمہارا ٹائم مکمل ہوگا تبھی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت ملے گی۔ اس نے محترمہ کو بالکنی کی طرف دھکیل دیا اور خود چینج کر کے گرم بستر پہ جا کر لیٹ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ عائرہ دبی پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوئی اور بیڈ کے دوسرے کارنر میں اسی کے کمبل میں گھس کر لیٹ گئی اور آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے بولی، میرا دماغ خراب ہے جو میں 3 گھنٹوں تک وہیں پر کھڑی رہوں گی؟ ابھی تھوڑی ہی دیر میں میری کلفی بن گئی ہے۔ اس بندے نے ہیٹر کیوں نہیں آن کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ زیادہ ہی گرمی بھری ہوئی ہے۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، نرم گرم بستر میں بولتے بولتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ بھی نہ ہو سکا تھا۔ سب سے پہلے بہرام کی آنکھ کھلی تھی کیونکہ محترمہ اس کے اوپر ٹانگ رکھے چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا۔ جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی، عائرہ اگلے ہی پل اس کے باہوں میں آ کر گری۔ آج بہرام کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کس قدر دھیمے انداز میں سوتی ہے۔ عائرہ کی شرٹ کا گلا کافی ڈیپ تھا جو کہ اب چھپنے کی وجہ سے اس کی نشیب و فراز ظاہر کر رہا تھا۔ اوپر سے عائرہ کا نرم جیسے جسم بہرام کے وجود کے سامنے اٹکا۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر عائرہ کے گالوں کو تھپکا تاکہ اسے اٹھا سکے۔ اٹھنے کے بجائے عائرہ نے اپنی بازو اس کی گردن میں ڈال لی اور اسے ہلکا سا اپنی جانب کھینچ لیا۔ بہرام کے لب اس کی گردن کے ساتھ جا کر ٹچ ہو رہے تھے۔ عائرہ بیگم کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ٹانگیں اس کے ساتھ لپٹائے تھوڑا سا منہ کھولے بچوں کی طرح سو رہی تھی۔ بہرام کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے عائرہ کو زور سے جھٹکا دیا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی، لیکن ابھی بھی وہ نیند میں جھول رہی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بہرام نے خونخوار لہجے میں غراتے ہوئے سوال کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سونے دینا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ عائرہ نے بچوں کی طرح منہ پر سوڑتے ہوئے اپنی آنکھیں دوبارہ موند لی۔ بہرام نے ابھی اسے بیڈ سے نیچے دھکیلنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عائرہ نے غیر متوقع طور پر ایک بھرپور انگڑائی لی اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی سیدھے بہرام کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ بہرام کا سانس وہیں کا وہیں اٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جھٹکتا، عائرہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل کیے اور اپنا سر اس کی مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ دوبارہ گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، لیکن بہرام کے لیے قیامت برپا کر دی تھی۔ عائرہ کی بھاری دھڑکنیں بہرام کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے وجود کی بھینی بھینی خوشبو اور قربت بہرام کے اعصاب پر ہر توڑے برسا رہی تھی۔ وہ سردار بہرام خان جس کے سامنے بڑے بڑے سورما تھر تھر کانپتے تھے، اس وقت ایک چھوٹی سی لڑکی کے حصار میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے اس چیز کا بھی احساس ہوا تھا کہ عائرہ کا فگر بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس کی کمر پتلی تھی جبکہ اس کی دھڑکنیں بھاری تھی۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی۔ بہرام آج کل اپنی زندگی میں عورت کی کمی کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہا تھا۔
کیونکہ اس کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اب اس کا جلد از جلد شادی کرنے کا بھی ارادہ تھا، کیونکہ وہ مضبوط کردار کا مالک تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر کی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنے کردار کی دھجیاں اڑائے۔ اور اب یہ لڑکی اس کے لیے امتحان بن گئی تھی۔ پہلی بار کسی کو سزا دے کر بہرام نے خود ہی نقصان اٹھایا تھا۔ بہرام نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں معلق رکھا، وہ اسے چھونے سے کترا بھی تھا اور اسے دور پھینکنے کی ہمت بھی نہیں جتا پا رہا تھا۔ آئرہ، نیچے اترو، ہوش میں آؤ، اس نے دبی دبی آواز میں کہا، مگر جواب میں آئرہ نے مزید سکڑ کر خود کو اس کے وجود میں چھپانے کی کوشش کی، جیسے کوئی بچہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کی گرفت بہرام کی گردن پر مزید مضبوط ہو گئی اور اس کے لب بے ساختہ بہرام کی گردن کے پاس ٹھہر گئے۔ بہرام کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف جاگتے ہوئے ہی نہیں بلکہ سوتے ہوئے بھی خطرناک ہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹانے کی کوشش کرتا تو وہ پھر سے اس سے لپٹ جاتی، جتنا وہ اس سے خود سے جدا کرنے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی اس کے قریب ہوتی اور جسم کے کسی نہ کسی حصے سے چمٹ جاتی۔ ایک لمحے کو بہرام نے اسے زبردستی بازوؤں سے پکڑ کر دور کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے تھوڑا سا فاصلہ پیدا کیا، آئرہ نے نیند میں ہی ایک بے چین سسکی لی اور نیم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بڑبڑائی، سردی لگ رہی ہے ہٹلر صاحب، جانے دینا، اور پھر سے جھپٹ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بہرام نے ایک گہرا سانس خارج کیا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ضبط کسی بھی وقت جواب دے جائے گا۔ اس لڑکی کے جسم کی نرمی اور تپش اس کے اندر کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ کبھی اس کا ہاتھ بہرام کے چہرے کو چھوتا تو کبھی وہ نیند میں کروٹ لیتے ہوئے اپنی ٹانگیں بہرام کے گرد لپیٹ لیتی۔ بہرام تل ملا کر رہ گیا تھا، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وافت سے کیسے چھٹکارا پائے جو اسے اپنا تکیہ سمجھے بیٹھی تھی۔ ہر بار جب وہ اس کے قریب آتی، بہرام کے دل کی رفتار بے قابو ہو جاتی۔ وہ اس کی معصومیت اور لاپرواہی پر حیران تھا کہ کیسے ایک لڑکی کسی مرد کے اتنے قریب ہو کر اتنی بے فکری سے سو سکتی ہے۔ بالآخر تھک ہار کر بہرام نے مزاحمت چھوڑ دی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ آئرہ کو اس وقت ہوش نہیں ہے اور وہ نیند کے اس غلبے میں ہے جہاں اسے صرف حرارت اور سکون چاہیے تھا۔ وہ ساکت بیٹھا رہا جبکہ آئرہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے سکون سے خوابوں کی دنیا میں مگن تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی اس حرکت نے سردار بہرام خان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا ہے۔ صبح 7 بجے کے قریب الارم کی آواز پر آئرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک انگڑائی لی۔ بہرام بھی جاگ گیا تھا۔ آئرہ نے جیسے ہی اپنے آس پاس دیکھا، ایک زوردار چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ اگلے ہی پل بہرام اس کے ہونٹوں پر اپنے مضبوط ہاتھوں سے جما کر اس کی چیخ کا گلا کھود چکا تھا۔ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی اور اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ بہرام کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ ان ہونٹوں کو چوم لے۔ پچھلی پوری رات بھی اس نے کانٹوں پر لیٹ کر گزاری۔ وہ لڑکی مکمل طور پر اس کی دسترس میں موجود رہی تھی، لیکن وہ اسے حاصل نہیں تھی۔ ابھی اسے گھبرائے ہوئے دیکھ کر بہرام نے تیز لہجے میں کہا، تم یہیں پر ہی سو گئی تھی تو آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن تم اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ اس نے کوارا سا جواب دیا، اب نکلو میرے کمرے سے اور دوبارہ اجازت کے بغیر میرے کمرے میں داخل نہیں ہونا۔ وہ اس کے وجود سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر دوبارہ سے پلٹی۔ آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہ سن کر وہ اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اس بارے میں تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا، وقتی تم میرے بستر پر آ کر لیٹی تھی۔ یہ سن کر وہ مزید بھونکلا گئی تھی اور دوبارہ سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز میرے سوال کا جواب دے، آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا ہے؟ نہیں، ٹینشن نہ لو، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آنکھ کھلی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ تم بھی یہیں پر سو رہی تھی۔ بہرام نے اپنے لہجے کو نارمل میں رکھا تھا۔ آئرہ نے اپنے لال ہوتے ہوئے گالوں کے ساتھ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ ضرور اس سے اس بارے میں سوال کرتا۔ دوسری طرف بہرام کے سینے میں اس وقت آگ دہک رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ آئرہ کو دوبارہ سے اپنی باہوں میں سمیٹ لے،
لیکن وہ بے بس تھا۔ آئرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگلے چند دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے۔ آئرہ ابھی بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئی تھی، لیکن وہ بحرام سے کتراتی پھرتی تھی۔ وہ اسے پریشان نہیں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے حویلی کا کوئی بھی بندہ نہیں چھوڑا تھا جس کی ناک میں اس نے دم نہ کیا ہو۔ تقریباً 3 ہفتے ہی گزرے تھے کہ دادا جان کو اپنے پوتے کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ جب انہوں نے بحرام سے اس کی پسند پوچھی تو اس نے آئرہ کا نام لیا۔ دادا جان کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ وہ بہت بیوقوف اور کم عقل ہے، اور اب؟ دادا جان، مجھے وہ پسند ہے اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ بحرام دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس سے کب اس لڑکی سے محبت ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا تھا، اور اب اسے شدت سے اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ آئرہ کی حرکتیں بری نہیں لگتی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اب اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ لیکن جب دادا نے آئرہ سے اس بارے میں بات کی تو اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا۔ اس نے ساتوں آسمان سر پر اٹھا لیے تھے، مگر کسی نے بھی اس کی ایک نہیں مانی تھی۔ اس نے اپنے بابا جان کو بھی کال کی تھی، لیکن اس کے بابا نے بھی اسے یہی سمجھایا، بحرام سے بہتر تمہارے لیے مجھے اور کوئی لڑکا نہیں لگتا ہے۔ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا اور تمہیں وہی محبت دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ آئرہ کو لگ رہا تھا کہ بحرام اس سے اس وجہ سے شادی کر رہا ہے تاکہ اپنا حساب کتاب برابر کر سکے، کیونکہ کئی بار اس سے یہ بات کر چکا تھا۔ آئرہ کے احتجاج اور انکار کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تھا۔ کسی نے بھی اس کو خاطر میں نہیں لیا تھا، اور بالآخر اس کا نکاح بحرام کے ساتھ ہو گیا تھا۔ نکاح والے دن ہی بحرام کو معلوم ہوا کہ ابھی محترمہ کے 18 سال ہونے کا میں بھی 2 مہینے باقی ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے بھی کچھ اصول تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہوتی تب تک وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ نکاح کے دن ہی دادا جان نے رخصتی کروا دی تھی اور آئرہ کو دلہن بنا کر بحرام کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ دادا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے؟ ابھی تو میں خود ایک چھوٹی سی بچی ہوں، میں خود کو نہیں سنبھال پاتی، اپنے شوہر کو کیسے سنبھالوں گی؟ اور اگر کل کو میرے بچے ہو جائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ ہائے اللہ، مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے خواب سے جھرجھری لی۔ اس کی کزنوں نے اسے سہاگرات کے حوالے سے سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مین پروسیس شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ تب اس کی پھپھو کی بیٹی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، تم لوگ فکر مت کرو، اس کا شوہر خود ہی اسے سب کچھ سمجھا دے گا۔ شادی بڑے بڑے ٹھیڑے لوگوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے۔ ابھی آئرہ بیگم انہی کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور بحرام مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آئرہ اسے دیکھ کر سہم گئی اور بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکتی تھی۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی اور آسمان سے اتری بھی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ بحرام اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ مزید پیچھے ہو گئی۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے اگلے ہی پل آئرہ کی کلائی پکڑی اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بھاری سر سناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ آئرہ کی جان نکلنے لگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بحرام کے سینے پر جمائے۔ اس کی نظر بحرام کے سینے کے بالوں پر اٹکی ہوئی تھی، جو قمیض کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے صاف نظر آ رہے تھے۔ بے خودی کے عالم میں اس نے بے ساختہ اس جگہ پر انگلی پھیری۔ بحرام کے وجود میں ایک بار پھر سے آگ لگ گئی تھی۔ اس عورت کا لمس اسے بری طرح سے بے قرار کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ فی الحال اس لڑکی کے ساتھ تعلق بنانے کا نہیں تھا، لیکن جس طرح کی محترمہ کی حرکتیں تھیں اور جس قدر حسین وہ لگ رہی تھی، بحرام کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ یہ سن کر اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، اگر میں آپ کے پاس آ گئی تو بچہ ہو جائے گا، اور پھر میں وہ بچہ کیسے سنبھالوں گی؟ اور میں اسے… بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی رک گئی تھی۔ بحرام کی نظریں اچانک ہی اس کی دھڑکنوں پر جا کر ٹھہر گئی تھی، جو بھری بھری سی تھی۔ بحرام نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کے وجود سے نگاہیں ہٹائیں اور تیز لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں بھی چینج کر کے ریسٹ کرتا ہوں۔ کیا واقعی میں؟ کیا ہم سو سکتے ہیں؟ کیا ہم دونوں کے درمیان باقی بھی کچھ نہیں ہوگا؟
وہ اس قدر ایکسائٹڈ لگ رہی تھی کہ بہرام بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس دن میرا کنٹرول ختم ہو گیا اس دن پھر تمہیں میری دسترس میں آنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ وہ اس کو پیار سے دیکھتا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا اور پھر بعد میں وہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ آئرہ پورے بستر پر پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ بہرام جانتا تھا کہ اگر اس رات کی طرح آج بھی آئرہ نے وہی حرکتیں کی تو اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ وہ ان 2 مہینوں تک اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا اور اب وہ 2 مہینے ختم ہونے کے لیے دن بھی گن رہا تھا۔ پوری رات اس نے ڈیرے پر ہی گزاری تھی۔ اس کا ایک دوست جو کہ رات کے وقت اس کے ڈیرے پر ہی آیا تھا، بہرام کو وہاں پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے تجھے تو بھابھی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ سن کر بہرام نے اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگلے دن آئرہ کی کزنیں اسے چھیڑ رہی تھی اور اسے کل رات کے حوالے سے پوچھ رہی تھی۔ آئرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کی باتوں کا کیا جواب دے۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب فیل کر رہی تھی جب اچانک ہی بہرام کی وہاں پر آواز پہنچی۔ ارے آپ لوگوں کو جو بھی پوچھنا ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھیں، میری بیوی کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر اس کی سب کزنوں کی زبانوں کو بریک لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شرمندہ سی ہنسی ہنستے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ آئرہ نے مسکراتے ہوئے بہرام کو دیکھا اور اس کے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولی، آپ کا بہت شکریہ، ورنہ قسم سے ان کی باتیں سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میری ایک کزن کہہ رہی تھی کہ جب میں اپنے شوہر کو حق کروں گی تو میں پریگننٹ ہو جاؤں گی۔ قسم سے میں نے تو آپ کو مر کر بھی حق نہیں کرنا۔ فی الحال تو نہیں۔ بہرام نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ کام کے سلسلے میں شہر میں ہی رہا تھا۔ ایک رات بہرام جلدی فری ہو گیا تھا تو وہ حویلی واپس آ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور آئرہ بیڈ پر بیٹھی بری طرح جھول رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی ریشمی نائٹی پہن رکھی تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کی بھاری دھڑکنیں صاف جھلک رہی تھی۔ ہیوی ڈوز میڈیسن کے اثر سے اس کی آنکھیں غنودگی میں ڈوبی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ بہرام کو دیکھ کر اس نے اپنی مخمور نظریں اٹھائیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے کو کہا۔ بہرام جو پہلے ہی 1 مہینے سے اپنے جذبات پر پہرا بٹھائے ہوئے تھا، آئرہ کی اس حالت اور اس لباس میں اسے دیکھ کر بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے سنبھالنے کے لیے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ آئرہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بہرام نے فکر مندی سے کہا اور اسے لٹانا چاہا، لیکن اگلے ہی پل آئرہ نے پوری قوت سے بہرام کو اپنی جانب کھینچا اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس کا تپتا ہوا جسم بہرام کے وجود سے پیوست ہوا تو بہرام کے اعصاب لرز اٹھے۔ آئرہ نے اپنے چہرے کو بہرام کی گردن میں چھپایا اور ایک مدہوش کن سرگوشی کی۔ آپ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے ہٹلر صاحب؟ آپ نے کبھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی معصومیت اور نشہ تھا۔ بہرام نے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن آئرہ نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ پھر اس نے بہرام کے سینے سے سر اٹھایا اور اپنی کپکپاتی انگلیاں اپنے لبوں پر رکھ کر معصومیت سے بولی، آپ نے مجھے کبھی کس بھی نہیں کیا، پلیز مجھے ایک بار کس کرے نا۔ بہرام کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اور مجھے زور سے حق بھی کرے، وہ کہتے کہتے یکدم رکی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی تیزی سے ابھرتی دھڑکنوں پر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ لیکن نہیں، اگر آپ نے مجھے حق کیا تو میرا بچہ ہو جائے گا، میں اس بچے کو کیسے سنبھالوں گی؟ میں تو خود ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ بہرام جو اس وقت شدید جذباتی کشمکش کا شکار تھا، آئرہ کی یہ بات سن کر ایک لمحے کو ساکت ہوا اور پھر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ بہرام نے پریشانی سے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا اور پوچھا، آئرہ ہوش میں آؤ، مجھے بتاؤ تم نے کیا کھایا ہے جو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ آئرہ نے دراز کی طرف اشارہ کیا جہاں میڈیسن کا ایک پتا پڑا تھا۔ بہرام نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔
وہ نیند کی انتہائی طاقتور گولیاں تھیں جن کی ڈبل ڈوز آئرہ نے غلطی سے لے لی تھی۔ بہرام نے میڈیسن کا پتا پرے پھینکا اور ابھی اسے بیڈ پر لٹانے ہی والا تھا کہ آئرہ یکدم کسی مچھلی کی طرح تڑپتی اور جھپٹ کر بہرام کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ بہرام کا سانس وہیں کا وہیں رک گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ آئرہ کی کمر پر جم گئے۔ آئرہ کی آنکھوں میں اس وقت ہوش کا نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک بے خودی تھی جو اسے بہرام کے مزید قریب کر رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں بہرام، اس نے مدہوش لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی انگلیاں بہرام کے بالوں میں پھنسائیں اور اس کا چہرہ اپنے نزدیک کر لیا۔ بہرام نے خود پر قابو پانے کی آخری کوشش کی۔ اس کا پورا وجود ضبط کی شدت سے تپ رہا تھا، لیکن جب آئرہ نے اپنی مخمور نظریں اس کے لبوں پر ٹکائی اور جھک کر اپنی سانسوں کی تپش اس کے منہ میں انڈیلی تو بہرام کا سارا کنٹرول یکدم ہی ختم ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے آئرہ بے باکی سے بہرام کے ہونٹوں کو چومنے لگی۔ کبھی وہ اس کے ہونٹوں کو کاٹتی، بہرام کی آنکھیں شدت جذبات سے بند ہوتی ہی چلی گئی۔ وہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے اس لڑکی کی قربت کے لیے خود سے جنگ لڑ رہا تھا، آج ہار گیا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کا گھیرا آئرہ کے گرد تنگ کیا اور جواباً اس کے لبوں کو پاگل پن کی حد تک چومنے لگا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کی وجہ سے ان کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بہرام کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ آئرہ کی معصومیت اور اس کا یہ بے خود انداز بہرام کے اندر کے سردار کو مکمل طور پر ختم کر چکا تھا۔ وہ اس کے لمس میں اس قدر کھو گیا کہ کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ آئرہ کے ہاتھ بہرام کی پشت پر گرفت مضبوط کر رہے تھے، جیسے وہ اس پناہ سے اب کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ بہرام نے جب اس کی لبوں کو چھوڑا تو دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کی نظریں آئرہ کے تپتے ہوئے چہرے پر تھیں جو بخار اور جذبات کی سرخی سے دہک رہا تھا۔ اس نے جھک کر آئرہ کی گردن کے پاس اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کیا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ آئرہ کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکلی جس نے بہرام کے جوش کو مزید تیز کر دیا۔ بہرام کے ہاتھ اب آئرہ کی سیاہ ریشمی نائٹی کی طرح بڑھے۔ اس نے انتہائی آہستگی سے اس کے کندھوں سے ریشمی سٹرپس کو نیچے سرکایا۔ ریشمی لباس آئرہ کی دودھیا بدن سب پھسلتا ہوا اس کے وجود سے نیچے ہونے لگا۔ بہرام نے اس کے برہنہ کندھوں کو اپنے بوسوں سے بھر دیا۔ اس کا ہر لمس آئرہ کے جسم میں بجلیاں بھر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھتا ہوا اس کے پیٹ تک آ گیا۔ آئرہ کا جسم سوکھے پتے کی طرح بہرام کی باہوں میں لرز رہا تھا، لیکن وہ اس زہر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ بہرام نے اس کی ناف کے گرد اور پھر اس کے پیٹ پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھے تو آئرہ نے بے ساختہ اس کے بالوں میں اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ بہرام کا رخ اب دوبارہ اوپر کی طرف تھا، جہاں آئرہ کی دھڑکنیں ایک بے ترتیب تال پر رقص کر رہی تھی۔ اس نے ان دھڑکنوں کے مقام پر اپنا سر رکھا اور وہاں ایک بوسہ دیا، جیسے وہ اس کے دل کی ہر پکار کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ آئرہ اس وقت مکمل طور پر بہرام کی دسترس میں تھی۔ اس کی نائٹی اب صرف اس کی کمر تک رہ گئی تھی اور اس کا آدھا وجود بہرام کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب تھا۔ بہرام کی ہر سانس آئرہ کے جسم پر آگ لگا رہی تھی۔ آئرہ کی بے چینی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر حد پار کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اچانک ہی بہرام نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا اور اس نے خود کو یہ سب کچھ کرنے سے باز رکھا۔ آئرہ اس کو بے چین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے دوبارہ سے بہرام کی گردن میں اپنی بازو ڈالے اور اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے بولی، رک کیوں گئے ہیں سردار؟ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ بہرام دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم لیٹو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بہرام نے اسے بستر پر لٹانا چاہا تو وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ چپک گئی۔ میری طبیعت صرف آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، پلیز نا، اب مجھے بہت سی بے چینی ہو رہی ہے، پلیز میری بے چینی کو ختم کر دے۔ وہ دوبارہ سے معصومیت سے منمناتے ہوئے بولی تھی۔ بہرام کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اپنے پورے ہوش حواس میں اس سے دور بھاگتی تھی، اور ابھی وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح سے بہرام اپنے آپ کو اس کے اندر اتار دے۔ تھوڑی سی دیر میں بڑبڑاتے ہوئے وہ دوبارہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بہرام کے لیے خود کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، لیکن یہ سب کچھ ضروری بھی تھا۔ اس نے دوبارہ سے محترمہ کو نائٹی پہنائی
اور اس کو دوبارہ سے بستر پر لٹا دیا۔ محترمہ تقریباً رات کے آخری پہر پھر سے ہوش میں آئی تھی۔ بہرام نے اسے تھوڑا سا کھانا کھلا کر میڈیسن دی تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی بخار میں تپ رہا تھا۔ بہرام پوری رات اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا اور پھر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ جب عائرہ کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے انتہائی قریب موجود تھی اور اس کے اگلے لگی ہوئی تھی۔ عائرہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ بہرام اس کی چیخ کی آواز پر اٹھا۔ وہ ابھی تقریباً گھنٹہ پہلے ہی سویا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبح صبح کیوں چلائے جا رہی ہو؟ بہرام نے بیزار لہجے میں سوال کیا تو وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے باوجود بھی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے تھے۔ بہرام کی نیند فوراً سے اڑ گئی تھی۔ وہ بے چین ہوتا ہوا اس کے قریب ہوا تو وہ پیچھے کی طرف کھسکی۔ بہرام کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ کہیں پر درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے بے ساختہ عائرہ کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا تو سسکتے ہوئے ایک بار پھر سے دور ہوئی۔ آپ نے مجھے گلے کیوں لگایا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ مجھے گلے نہ لگائیے گا۔ بہرام کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے اسے کل رات کے مناظر دکھا دے کہ کس طرح سے محترمہ اس کے قریب آ رہی تھی، اور انہوں نے نہ صرف حق کیا تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت وہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ فکر مت کرو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہرام نے اس کے گالوں کو تھپکا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ محترمہ، صرف اور صرف تم 18 سال کی ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد دیکھوں میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ جب وہ دونوں ناشتہ کرنے کے لیے باہر گئے تو وہاں پر صرف گھر کی عورتیں ہی تھیں۔ دادا جان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئے تھے۔ بہرام اور عائرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر عائرہ کی ساس نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا تو وہ سر چھکا کر بیٹھ گئی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد روتے ہوئے بولی، کیا ممانی جان آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکتی ہیں؟ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ میری بچی کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ممانی جان میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر چائے فواری کی صورت میں بہرام کے منہ سے نکلی تھی۔ ممانی جان کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اما جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فضول باتیں کری ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، میں فضول نہیں بول رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے کل مجھے گلے لگایا تھا، انہوں نے مجھے اپنے لباس میں بھی سلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، لیکن میں بچہ کیسے سنبھالوں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ میرے لیے بہت بڑا ٹراما بن گیا ہے۔ شمسہ بیگم نے سنا تو بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا اور انہوں نے شکایت کے انداز میں اپنے بیٹے کو بھی گھورا تھا کہ تم نے ابھی تک اس لڑکی کو اس بارے میں کچھ بتایا کیوں نہیں ہے؟ بہرام بے چین ہوتا ہوا اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا، آج میں تمہیں سب کچھ کلیئر اور واضح بتاؤں گا کہ بچہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، تاکہ تمہاری ہر طرح کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ مجھے پتا ہے آپ کو مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میڈم صاحبہ، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں خود کو کبھی بھی معاف نہ کروں۔ اگر شادی کی پہلی رات تمہارے ساتھ نرمی کرنے کے بجائے تمہیں سب کچھ بتا دیتا تو شاید مجھے آج گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے محترمہ کو پورا پروسیجر سمجھایا تھا اور اسلام کی رو سے بھی ساری چیزیں بتائی تھی۔ عائرہ کے لیے اب نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تمہیں ایک اور چیز بھی دکھانی تھی، بہرام نے دل فریب انداز سے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ کل رات ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ جو اس نے ویڈیو عائرہ کے سامنے چلائی تو اس کا دل کیا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ یہ میں نہیں ہوں، اس نے باقاعدہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ بہرام نے زوم کیا تو وہی تھی۔ آپ نے یہ سب کچھ کب کیا ہے؟ میری جان، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم نے ہی کیا ہے، اور پھر بعد میں تم نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ اب میری ایک بات کان کھول کر سن لو، دوبارہ گھر کے کسی بھی فرد کے سامنے یہ فضول بات نہیں کرنی ہے، ورنہ میں بہت بری طریقے سے پیش آؤں گا، اور تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں۔ فکر مت کرو، میں نے ابھی تم پر ذمہ داری ڈالنی بھی نہیں ہے۔
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں 3 سے 4 سال دوں گا تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ۔ کیا آپ میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیں گے؟ اب میں سوچ رہی ہوں کہ آگے پڑھ ہی لیتی ہوں، کیونکہ یہ شادی تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ آئرہ نے تیز لہجے میں کہا تو وہ اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا اور پھر اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ میں بس جلد از جلد اس پل کا انتظار کر رہا ہوں جب خود سے تم میرے پاس آؤ گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ وقت جلد آئے گا۔ بہرام نے نہ صرف اس کا داخلہ شہر کی ایک بہترین اور فیمس یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، بلکہ اس کی رہائش اور حفاظت کے لیے بھی بہترین انتظامات کیے۔ جس دن بہرام اسے یونیورسٹی چھوڑنے گیا، آئرہ کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ بہرام خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ آئرہ کے خوابوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یونیورسٹی کی زندگی آئرہ کے لیے ایک نیا تجربہ تھی۔ وہ جو حویلی کی چار دیواری میں صرف شرارتیں کرنا جانتی تھی، اب سنجیدگی سے اپنی تعلیم پر توجہ دینے لگی۔ لیکن بہرام اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ ہر دوسرے ہفتے شہر آتا، اسے سرپرائز دیتا اور اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے جاتا۔ کبھی وہ اسے شہر کے مہنگے ریسٹورانٹ میں ڈنر کرواتا تو کبھی وہ دونوں خاموشی سے کسی پارک میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ ان ملاقاتوں نے ان کے درمیان موجود برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ آئرہ کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ بہرام وہ ہٹلر بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک نہایت ہمدرد، خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا انسان ہے۔ بہرام کا اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا۔ ایک بار آئرہ کی یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا تھا اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کیونکہ اس کی ساری بیسٹ فرینڈز بھی جا رہی تھی۔ اس نے بہرام کو کال کی تھی تاکہ وہ اس سے اجازت طلب کر سکے۔ اس نے بہت ہی امید سے بہرام سے پوچھا، وہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے آئرہ کو اجازت تو دے دی تھی لیکن خود بھی اس ٹرپ پر پہنچ گیا تھا۔ بعد میں جب آئرہ نے اسے اسی جگہ پر ہی اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے دیکھا تو وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولی، آپ یہاں پر کیا کر رہے؟ میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میری بیوی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ آئرہ دل فریب انداز میں مسکراتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو وقت نہیں دے پاؤں گی، ابھی میں اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں، تب تک آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تم آج یونیورسٹی کی 2-3 لڑکیوں کو پکڑ لوں اور ان کے ساتھ انجوائے کر لوں۔ بہرام نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، خبردار جو آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو بھی دیکھنے کی کوشش کی، ورنہ میں بہت بری طریقے سے پیش آؤں گی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے نا، تم تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ یہ سن کر بھوکلا گئی اور اس سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی، آپ دیکھتے ہی اس قدر عجیب انداز سے ہیں کہ میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور محترمہ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہاری بے قراری کا علاج صرف اور صرف میرے پاس ہی ہے۔ وہ یہ سن کر بس خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ابھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بہرام نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا تھا، چلو جاؤ اور اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو۔ آپ آج رات کے وقت کہاں پر رکے رہے ہیں؟ میں نے یہیں پر ہوٹل بک کروا لیا ہے۔ وہ یہ سن کر زور و شور سے ہاں میں گردن ہلانے لگی تھی۔ میں دوپہر کے وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گھومیں گی اور پھر جب سونے کا وقت ہوگا تو آپ پلیز مجھے لینے کے لیے آ جائیے گا اور میری میڈم کو نکاح نامہ بھی دکھا دیجیے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ سخت ہے، پھر میں آپ کے ساتھ گھومنے کے لیے جاؤں گی۔ بہرام اس کی چالاکی پر اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا لیکن پھر مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آئرہ بہت زیادہ خوش تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اس حد تک پرسکون ہو جائے گی اور خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کیا تھا لیکن اس کا ذہن بار بار بھٹک کر بہرام کی طرف ہی جا رہا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس کی طلب بھی محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کے لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا مگر اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے پہل کرے۔ شرم بھی بیچ میں آ رہی تھی۔ آخر کار اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے اور کل میں خود سے پہل کروں گی۔
تو اس میں کچھ بھی برائی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے ڈسکس کیا تو وہ بھی اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولی کہ میاں بیوی میں تو یہ ساری چیزیں نارمل ہوتی ہے، کبھی شوہر پہل کرتا ہے تو کبھی بیویاں۔ اس کی ڈگری بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والی تھی۔ رات کے وقت اپنی دوستوں کو الوداع کہہ کر وہ بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہرام اپنے بتائے ہوئے وقت پر آیا تھا اور اس کی ٹیچر سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ کیا آپ نے میری ٹیچر کو نکاح نامہ دکھایا ہے؟ تمہاری ٹیچر مجھے جانتی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تم کہاں پر جانا پسند کرو گی؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، کسی بات اچھی جگہ پر لے کر جائیں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ عموماً بہت باتیں کرتی تھی لیکن آج وہ چپ چپ سی تھی۔ بہرام نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سونے پر سہاگا کہ ان کی گاڑی بھی راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ بہرام نے اسے اندر ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود باہر جا کر چیک کرنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمی کو کال کر دی تھی لیکن اسے بھی یہاں پر پہنچنے میں ابھی 1 گھنٹہ لگنا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ وہ دوبارہ سے گاڑی میں آ کر بیٹھا اور اگلے ہی پل وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس کی نظریں آئرہ کی لبوں پر جا کر اٹک گئی تھی، جبکہ آئرہ کی پلکیں شرم کے مارے لرز رہی تھی۔ بہرام نے محسوس کر لیا تھا کہ اب آئرہ بیگم بھی یہی چاہتی ہے۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کا ہاتھ آئرہ کی کمر پر موجود تھا۔ وہ مسلسل اس کی کمر کو مسل رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ پھسلتا ہوا آئرہ کی دھڑکنوں پر آ کر ٹھہر گیا۔ بے چین سسکی آئرہ کے لبوں سے نکلی۔ بہرام نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ آئرہ، آج تمہاری خاموشی تمہارے دل کا حال بیان کر رہی ہے، کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ آئرہ نے جواب دینے کے بجائے اپنی بازوئیں بہرام کی گردن میں حمائل کر دی اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ یہ اس کی طرف سے مکمل سپردگی کا اعلان تھا۔ جب بہرام کا آدمی دوسری گاڑی لے کر پہنچا تو بہرام نے آئرہ کو بازو میں بھر کر دوسری گاڑی میں منتقل کیا اور سیدھا اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آئرہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ بہرام نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آئرہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نہایت محبت سے کہا، آج میں تمہاری اس رضامندی کا منتظر تھا جو تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ آئرہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور اس رات اس نے خود کو تمام تر حقوق کے ساتھ بہرام کے حوالے کر دیا۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات رہی، جہاں تمام دوریاں مٹ گئیں اور وہ دو وجود سے ایک جان بن گئے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، آئرہ کی آنکھ کھلی تو خود کو بہرام کے مضبوط حصار میں پایا۔ گزشتہ رات کے مناظر یاد آتے ہی اس کا پورا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی سے بہرام کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تاکہ واش روم بھاگ سکے، لیکن بہرام نے نیند میں ہی اسے مزید خود سے بھیج لیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے بیگم، ابھی تو سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں۔ بہرام کی بھاری آواز اس کے کان میں گونجی تو آئرہ نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ وہ اسے نظریں ملاتے سے کتراتی اور شرماتی پھر رہی تھی۔ آئرہ نے سوچا تھا کہ بہرام اسے واپس اس کے دوستوں کے پاس ٹرپ پر چھوڑ دے گا، لیکن بہرام کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ تمہارا ٹرپ اب ختم ہوا آئرہ، اب ہمارا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ بہرام نے اسے پیار سے جتایا۔ اس نے وہیں سے سیدھا اس کردو کا پلان بنا لیا تھا۔ آئرہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کردو کی برف پور چوٹیوں اور شنگریلا جھیل کے کنارے وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔